حضرت عمر نے دریافت فرمایا، اے ابو الحسن، دانیال کا کیا قصہ ہے، ہمیں بھی تو بتائیے۔ حضرت علی نے فرمایا، حضرت دانیال ایک یتیم بچہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے ماں باپ دونوں فوت ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت نے اسے گود میں لے کر پرورش کی اور اس کی تربیت کرنے لگی۔ اس زمانے کے بادشاہ کے دو قاضی تھے۔ یہ لوگ ایک مرد صالحہ کی محبت کی آزمائش کرنا چاہتے تھے۔ اس مرد صالحہ کا بادشاہ کے پاس آنا جانا تھا اور اس سے گفتگو ہوا کرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی ضروری کام کے لیے بھیجے۔ قاضی کی طرف رخ کرتے ہوئے بادشاہ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی کو میرے کام کے لیے تیار کرو، میں اسے اپنے کام کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ دونوں قاضیوں نے مرد صالحہ کی طرف اشارہ کیا اور اسی کو کام کے لیے چنا گیا۔ اس مرد صالحہ کی حسین پارسا بیوی تھی جسے وہ بہت چاہتا تھا۔ جب دونوں قاضیوں نے سفر کی سفارش کی تو مرد صالحہ نے دونوں قاضیوں سے کہا کہ میری بیوی کی روز خبرگیری کرنے میں کوتاہی نہ کرنا، اور مزید کہا کہ میں تم دونوں کو اپنی بیوی کے بارے میں اچھے سلوک کی نصیحت کرتا ہوں۔ ان دونوں قاضیوں نے اس بات کو قبول کیا، اور جب مرد صالحہ سفر پر روانہ ہو گیا تو وہ دونوں قاضی اس عورت کے محل سرا پر آئے۔ جب ان کی نظریں عورت کے حسن و جمال پر پڑیں تو دونوں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے دل و دین سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انہوں نے عورت کو اپنی طرف دعوت دی، عورت نے ان کی بات کو ٹھکرا دیا۔ وہ دونوں قاضی کہنے لگے، اگر تو نے ہمارا مطالبہ پورا نہ کیا تو ہم بادشاہ کے سامنے تجھ پر زنا کا الزام لگائیں گے اور تیری زناکاری پر گواہی دیتے ہوئے تجھے سنگسار کریں گے۔ عورت نے کہا، میں تمہاری کسی حال میں بھی بات نہیں مانوں گی، تم جو کر سکتے ہو بے شک کر گزرو۔ وہ دونوں بادشاہ کے پاس چلے آئے اور حاضر ہو کر گواہی دی کہ اس عورت نے زنا کیا ہے۔ بادشاہ اس خبر سے حیرت زدہ ہوا کیونکہ اس عورت کی پاک دامنی اور پارسائی مشہور تھی۔ کچھ لمحے سر جھکائے بیٹھا رہا، سر اٹھانے کے بعد کہا، تمہاری گواہی قبول ہو، لیکن عورت کو 3 دن کی مہلت دو۔ منادی نے شہر میں اعلان کیا کہ فلاں روز جمع ہونا ہے، فلاں عورت پر ہر حد جاری کرتے ہوئے سنگسار کرنا ہے۔ یہ خبر تمام شہر میں پھیل گئی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ میں تو گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ عورت اس فعل کی مرتکب ہوئی ہے۔ وزیر نے کہا، مجھے بھی اس کے فعل پر تعجب ہے۔ آخر کار تیسرے روز جو مہلت کا آخری دن تھا، وزیر اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس کا گزر چند بچوں کے پاس سے ہوا جو کھیل میں مشغول تھے۔ ان بچوں کے درمیان دانیال بھی موجود تھا۔ اس وقت دانیال نے بچوں سے کہا، مجھے بادشاہ سمجھو، اور ایک بچے سے کہا تم مرد صالحہ کی بیوی بن جا، اور دوسرے بچوں سے کہا تم دونوں قاضی بن جاؤ اور اس عورت کے زنا کی گواہی دو۔ کرسی کی مانند تھوڑی سی مٹی اکٹھی کی اور اس کے اوپر بیٹھ گیا اور لکڑی کی تلوار سے کہا، اس کا ہاتھ پکڑ کر فلاں مکان پر لے جاؤ۔ ان دونوں قاضیوں سے ایک کو طلب کیا اور کہا، سچ بتا، اس عورت کے بارے میں تیری کیا گواہی ہے؟ جھوٹ بولنے پر اس تلوار سے تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ وزیر پوری توجہ سے ان کا تماشا دیکھ رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس بچے نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس مرد صالحہ کی بیوی نے زنا کیا ہے۔ دانیال نے کہا، کس کے ساتھ؟ اس نے کہا، فلاں بن فلاں کے ساتھ۔ دانیال نے کہا، کس وقت، کس دن اور کس مقام پر یا کس مکان میں؟ قاضی نے ہر ایک کا جواب دیا۔ دانیال نے حکم دیا کہ اس کو اپنے مکان پر لے جائیے اور دوسرے قاضی کو میرے سامنے پیش کرو۔ جب اس کو حاضر کیا گیا وہیں سوالات اس سے کیے گئے۔ اس نے پہلے قاضی سے مختلف جواب دیے۔ دانیال نے کہا، اللہ اکبر، اے لوگو، ان دونوں قاضیوں نے جھوٹی گواہی دی ہے اور ان دونوں کو قتل کیا جائے۔ وزیر نے فیصلہ سنا تو اس وقت بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو اس فیصلے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ دونوں قاضیوں کو حاضر کیا جائے اور دونوں کو الگ الگ رکھا جائے۔ جس طرح دانیال نے فیصلہ کیا تھا اسی طرح فیصلہ کیا۔ ان دونوں قاضیوں نے بھی گواہی میں اختلاف کیا جس طرح بچوں نے اختلاف کے ساتھ گواہی دی تھی۔ اس بادشاہ نے لوگوں کے درمیان آواز دی کہ ان دونوں جھوٹے قاضیوں کو قتل کر دیا جائے۔